جیسے ہی آقا علیہ السلام نے اس آیہ مقدسہ کی تلاوت کی، وہ جو انکاری تھا چچا، یہ آیہ مقدسہ کی تلاوت سنتے ہی اس کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے اپنے عمل سے توبہ کی اور کہا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں اور اس گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو رب کی حفاظت میں دیتا ہوں، اور نہ تبدیل کرو تم الخبیث بالطیب، خبیث شے کو، ناپاک مال کو، ناپاک چیز کو، خراب چیز کو پاک چیز کے ساتھ، ولا تأکلوا، اور نہ کھاؤ تم اموالہم، ان کے مالوں کو۔ کن کے مالوں کو؟ جن کا پیچھے ذکر ہوا، یتیم، وآتوا الیتامی، ان یتیموں کے مالوں کو۔ فرمایا ولا تأکلوا اموالہم، اور نہ کھاؤ تم ان کے مالوں کو الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ ایک تو ان کا مال تبدیل نہ کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے مال کو نہ کھاؤ اپنے مال کے ساتھ ملا کر۔ انہو کان حوبا کبیرا، بے شک یتیموں کا مال کھانا، برے مال کے ساتھ اسے خبیث مال کے ساتھ، ناپاک مال کے ساتھ، ہلکی شے کے ساتھ بدل دینا، اور اس کا مال جو ہے وہ کھا لینا، ان کو نہ دینا، ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے جو سرپرست ہوتے ہیں، یتیموں کے جو ولی ہوتے ہیں، یتیموں کے جو رکھوالے ہوتے ہیں، جن کو سرپرستی دی جاتی ہے یتیم ہو جانے کے بعد، ظاہر ہے کہ یتیم اسے کہا جائے گا کہ جس کا باپ چلا جائے، تو اب ان بچوں کا جو سرپرست ہے وہ دادا کی صورت میں ہو، تایا چچا کی صورت میں ہو، ماموں کی صورت میں ہو، خاندان کے بڑے افراد میں سے کوئی بڑے فرد کی صورت میں ہو، کسی جہت میں بھی ہو، یتیموں کے جو سرپرست ہیں اس آیہ مقدسہ میں ان کو اللہ رب العالمین نے مخاطب فرمایا، اور ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ کس عمر میں یتیم کا مال دیا جائے گا، اور یتیم کب تک رہتا ہے؟ یہ دو سوال ہیں بنیادی طور پہ۔ یتیم کب تک یتیم رہتا ہے، اور یتیم کو اس کا مال جو اس کے باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے لیے ورثہ ہے، کب دیا جائے گا؟ یہ دو سوال ہیں۔ پہلے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ جب تک بالغ نہ ہو جائے وہ بچہ یتیم ہے۔ جب بالغ ہو جائے گا تو بالغ ہونے کے بعد اسے یتیم نہیں کہا جائے گا۔ یتیمی جب انسان باشعور ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو اس کی یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ اس طرح تو ہم میں سے کئی سارے لوگ جو ہیں وہ یتیم ہیں، یعنی میرے والد گرامی حضور بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں حیات نہیں، تو ہم یتیم نہیں کہلائیں گے۔ شرعی لحاظ سے یتیم اسے کہا جاتا ہے کہ جو نابالغ ہو۔ جب بالغ ہو جائے گا تو وہ یتیم نہیں کہلایا جائے گا۔ اب جب وہ یتیمی کی عمر سے، یعنی بچپنے کی عمر سے نکل کے بلوغت میں داخل ہوگا، تو اس لمحے اس کو بالغ کہنا شروع کر دیا جائے گا، اور اس کی یتیمی شرعاً ختم ہو جائے گی۔ اب ایسی صورت میں جو اس کا مال ہے، اس کے والد کی طرف سے جو اسے ورثے میں ملا ہے، وراثت میں ملا ہے، اب چونکہ وہ بچہ تھا، چھوٹا تھا، تو حکم شریعت، حکم دین، حکم اسلام، اس کے جو والی تھے، جو سرپرست تھے، ان کے لیے یہ تھا کہ چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، اس کو ابھی اچھے برے کی تمیز نہیں، اور اپنے مال کی حفاظت کرنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں، تو لہٰذا تم اس کے سرپرست ہو، اس کے والی ہو، اس کے وارث ہو، تو تم نے اس کا مال اس کو دینا نہیں، اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے، اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ جو وراثت اس کو اس کے بڑوں کی طرف سے حصے میں آئی ہے، اس کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے والد کے چلے جانے کے بعد تم اس کے سرپرست بنے ہو، تو لہٰذا اس کے مال کے تم محافظ بن کے رہو گے۔ اب جب یہ بالغ ہو جائے تو پھر اسے شرعاً یتیم بھی نہیں کہا جائے گا، پھر یہ مال کا مالک بن جائے گا۔ جب یہ شرعاً مال کا مالک بن جائے بالغ ہونے کے بعد، تو اللہ فرماتا ہے وآتوا الیتامی اموالہم، کہ اے یتیموں کے سرپرستو، جب یتیم بالغ ہو جائیں شرعی لحاظ سے تو پھر ان کا مال ان کو دے دو۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ یتیموں کا مال اپنے حفاظت میں لیتے تھے جو سرپرست ہوتے تھے، تو بعد میں جب دینے کی باری آتی تھی تو پھر وہ پورا نہیں دیتے تھے، مال کو ہڑپ کر جاتے تھے، غصب کر لیتے تھے، یا یہ ہے کہ جب دینے کی باری آتی تھی تو جو ان کے ورثے میں ہوتا ان کے والد کی طرف سے اچھا مال، اچھا پیسہ یا اچھی زمین، اس کو تبدیل کر دیتے ہلکی زمین کے ساتھ۔ اس سے بھی اللہ رب العالمین نے اس آیہ مقدسہ میں منع فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ،
فرمایا اچھی چیز کو بری چیز کے ساتھ تبدیل نہ کرو. جو کچھ ان کا ورثہ ان کے والد کی طرف سے انہیں ملا ہے، تم سرپرست ہو، ایز اے سرپرست تمہاری حفاظت میں ہے. جیسے وہ بالغ ہو جائیں تو جس طرح ہی وہ بالغ ہوتے ہیں ان کا مال ہو بہو ان کو واپس دے دو، اسے تبدیل نہ کرو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. اب چونکہ یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے یتیموں کا مال اپنی حفاظت میں 10 سال تک رکھا، 12 سال تک رکھا، اتنا طویل عرصہ رکھنے کے بعد نا پھر دینا بڑا اوکھا ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس سے بھی منع فرمایا. فرمایا ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاؤ نہ. اس میں دونوں جہتوں کا حکم آ گیا. ان کے بالغ ہونے سے پہلے بھی نہ کھاؤ اور ان کے بالغ ہونے کے بعد بھی نہ کھاؤ. ایک صورت تو یہ ہے نا کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تم دینے سے انکاری ہو جاؤ، جیسا کہ اس آیت کا شان نزول ہے کہ مطلقاً ہی انکار کر دے سرپرست کہ میں مال دیتا ہی نہیں، میں نہیں دوں گا، میں نے اتنا عرصہ مشکل سے سنبھال کے رکھا ہے. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کرایہ دار آتے ہیں لوگ تو 10 12 سال 15 سال رہ جائیں تو پھر وہ عدالت میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ مکان خالی نہیں کریں گے، ہمیں 50 لاکھ دیا جائے، ہے نا. تو یہ بھی دلیری ہے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی پر دلیر ہو جانا ہے کہ ایک تو ایک شخص نے آپ کو اپنا مکان دیا رہنے کے لیے، اگرچہ کرائے کے عوض دیا، اپنی دکان دی، آپ 10 12 سال 20 سال 50 سال اس پہ بیٹھے رہے. اب جب اس کو ضرورت ہے تو اس کو واپس لوٹا دو، کیونکہ تم کون سا اس کے مالک ہو، کرایہ دے رہے تھے اور کرائے کے عوض تم نے وہ جگہ استعمال کی. اب 10 سال 15 سال 20 سال 50 سال کے بعد لوگ دلیر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمیں مالک جو ہے وہ اتنے پیسے دے گا تو پھر ہم خالی کریں گے، وگرنہ ہم خالی نہیں کریں گے. تو یہ تو اس بندے کی کیفیت ہے کہ جو مالک نہیں اور جس کا مکان یا دکان ہے وہ بھی بچہ نہیں، طاقتور ہے، وہ بالغ ہے، باشعور ہے، معاشرے کا ذمہ دار آدمی ہے. یہ کرائے دار کی صورت میں اس کے مکان یا اس کے دکان پہ آیا اور 10 15 20 سال 30 سال گزرنے کے بعد مالک بن کے بیٹھ گیا اس کا. تو آپ اندازہ کریں انسانی فطرت اور انسانی ذہنیت جب گرنے پہ آئے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے کہ جو چیز خود معاہدہ کر کے طے کر کے کرایہ وہ کرائے پہ حاصل کی تھی، تو جب کچھ عرصہ گزرتا ہے تو لوگ اس پہ دلیر ہو جاتے ہیں. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ دوسری طرف صورت یہ ہے کہ بچہ ہے معصوم، والد اس کے فوت ہو گئے، بچہ آ گیا اس کی سرپرستی میں. اب لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا، اب بھی ہمارے معاشرے میں ایسے معاملات ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں لو جی اسی 10 سال اس کی خدمت نہیں کی ہم نے، یہ کچھڑ تھا بچہ جب اس کا باپ فوت ہوا ہے تو 10 12 سال ہم نے خدمت کی ہے، اب اس کا مال اس کا تھوڑی رہا ہے، وہ تو ہمارا ہو گیا. اللہ فرماتا ہے یہ ظلم نہ کرو. ایک تو وہ پہلے ہی اس دکھ کی کیفیت سے گزرا ہے کہ اس کے والد کا سایہ چھوٹی عمر میں اس کے سر سے اٹھ گیا. ایک تو یہ اس نے صبر کیا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے مال پہ تم غاصب بن کے بیٹھ گئے. تو رب فرماتا ہے یہ ظلم نہ کرو. کیوں؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. ان کے مالوں کو غصب نہ کرو، ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. اس لیے کہ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. عطفان ایک علاقہ ہے، وہاں کا ایک شخص تھا تو اس کا بھائی انتقال کر گیا. اس کا بھتیجا جو تھا اس شخص کا وہ اس کی کفالت میں آ گیا، اس کی سرپرستی میں آ گیا بھائی کے فوت ہو جانے کے بعد. وہ اس کے مال کی حفاظت کرتا رہا ایک عرصے تک. جب وہ بالغ ہوا نا بچہ بھتیجا، تو بھتیجے نے سوال کیا اپنے چچا سے کہ مجھے میرا مال دے دو. اس نے انکار کر دیا. یہ وہ موقع تھا کہ جب یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو اور خراب مال کو اچھے مال کے ساتھ تبدیل نہ کرو اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ. اب دیکھیں سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور حضور کی زبان اقدس کا اثر. جب یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی نا تو سرکار نے اس شخص کے سامنے اس آیہ مقدسہ کی تلاوت کی. تو جیسے ہی آقا علیہ السلام نے اس آیہ مقدسہ کی تلاوت کی تو وہ جو انکاری تھا چچا، حضور کی زبان اقدس سے یہ آیہ مقدسہ کی تلاوت سنتے ہی اس کا دل نرم ہو گیا اور اس نے اپنے عمل سے توبہ کی اور کہا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں اور اس گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو رب کی حفاظت میں دیتا ہوں. یہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کی تلاوت کی برکت کہ وہ جو دلیر ہو چکا تھا، مال غصب کرنے پہ آمادہ تھا، حضور کی زبان اقدس سے آیہ مبارکہ کی تلاوت ہوئی، اس کا دل نرم ہو گیا، توبہ بھی کر لی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں بھی آ گیا اور مال بھی بھتیجے کو واپس دے دیا.
یہ تو ایک زبان مصطفیٰ کی تلاوت کا اثر تھا اور قرآن مجید کی آیہ مقدسہ کی برکت تھی کہ ظالم کا جو دل تھا نرم ہو گیا۔ اب وہ جو بتیجا تھا جس نے مال لیا، یہ تفسیر سمرقندی میں موجود ہے کہ جیسے ہی وہ مال چچا سے اس بتیجے کو ملا، اس نے سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ یہ سرکار کی زبان اقدس کی برکت اور تلاوت قرآن مجید کا اثر ہے کہ جو ظالم تھا مال پہ سانپ بن کے بیٹھا تھا، اس کا دل نرم ہو گیا، توبہ کر لی، اس نے اس گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا لیا اور رب کی حفاظت میں دے دیا۔ اور جو وارث تھا جیسے ہی اس بتیجے کو مال ملا، اس نے سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ اللہ